کیا آپ کو معلوم ہے کہ آسٹریلیا میں 2,27,00,000 انسان بستے ہیں، جبکہ یہ ملک 20 کروڑ ریبٹس کا بھی گھر ہے، یعنی انسانوں کی پاپولیشن سے 10 ٹائمز زیادہ۔ ان ریبٹس نے آسٹریلیا میں اتنی تباہی مچا رکھی ہے کہ وہاں کی گورنمنٹ نے انہیں تباہ کن مخلوق ڈکلیئر کر رکھا ہے کہ یہ آسٹریلیا کے لیے نقصان دہ کریچرز ہیں، اور وہ ان سے چھٹکارا پانے کی ہر ناکام کوشش کر چکے ہیں، لیکن وہ ناکام رہے ہیں۔ وہی چائنا نے پچھلے 30 سالوں میں 40 لاکھ سے بھی زیادہ ریبٹ امپورٹ کیے ہیں، ان کو کھانے کے لیے نہیں بلکہ کپوچی ڈیزرٹ میں ایک انوکھا ایکسپیریمنٹ کرنے کے لیے، اور جو رزلٹ نکلا اس نے پوری دنیا کو حیران و پریشان چھوڑ دیا ہے۔ HBH لرننگ ہب کی ویڈیوز میں آپ کو خوش آمدید۔ ناظرین، جب کوئی ریگستان ہری بھری زمین کو نگل کر اسے بھی ریگستان میں کنورٹ کرتا ہے تو اس پروسیس کو ڈیزرٹیفیکیشن کہتے ہیں، اور اس کا سب سے بڑا وکٹم ہے چائنا موجود کپوچی ڈیزرٹ۔ ایک وقت تھا جب کپوچی ڈیزرٹ سالانہ 5 لاکھ ایکڑ کے حساب سے پھیلتا جا رہا تھا، یعنی ہر سال یہ ڈیزرٹ 5 لاکھ ایکڑ کے قریب زرعی زمین کو نگل رہا تھا۔ اس وقت چائنا نے ایڈی چوٹی کا زور لگایا اور ڈیزرٹیفیکیشن کے اس ریٹ کو کم کرنے کی کوشش کی۔ 1950 اور 1960 کے دوران کئی پروجیکٹ لانچ کیے گئے۔ سینڈ کنٹرول اسٹیشن بنائے گئے، ریگستان میں درخت لگائے گئے، لیکن یہ ریت کا سمندر قابو نہ آ سکا۔ پھر ایک دن وینگ وین بیاؤ نامی ایک لوکل انٹرپرینیور نے سب کچھ بدل دیا۔ وینگ نے اپنے پیسے ایک عجیب و غریب آئیڈیا پر لگائے۔ اس نے کئی 100 ایکڑ ریگستان پر سوکھی جھاڑیاں اسکیئر شیپس میں رکھنا شروع کر دی اور ان کے بیچ میں ویلو ٹریز لگانا شروع کر دیے، جنہیں ہم بید کا درخت بھی کہتے ہیں۔ ویلو ایک ایسا درخت ہے جو پانی کے بغیر بھی زندہ رہ سکتا ہے، کیونکہ اس کی جڑیں ریگستان میں 300 فیٹ نیچے تک پانی کو تلاش کرتی ہیں۔ یہ لکڑی، پیپر اور فرنیچر بنانے کے کام آتی ہے، پر صرف تب اگر یہ پیڑ ریگستان میں ٹک پائے۔ کپوچی ڈیزرٹ میں تیز ہوائیں ریت کو اڑا کر بکھیر دیتی ہیں، جسے اندر پھنسی ہوئی نمی بھی ایویپوریٹ ہو جاتی ہے، اور انہی تیز ہواؤں سے ویلو کے پودوں کو بچانے کے لیے پیڑ کے ارد گرد جھاڑیاں لگائی گئی تھیں۔ شروعات میں وینگ پر سب لوگ ہنستے تھے کہ دیکھو کون پاگل ریگستان میں پیڑ لگاتا ہے، لیکن کسی کو بھی وینگ کے ارادوں کا علم نہیں تھا۔ اگلے 3 سال تک سب صحیح چلتا رہا، لیکن پھر ایک نیا مسئلہ کھڑا ہو گیا۔ ویلو کے پیڑ کو اب اسپیشل کیئر کی ضرورت تھی۔ اگر انہیں پیپر اور فرنیچر کی انڈسٹری کو بیچنا تھا تو ضروری تھا کہ پیڑ کی نئی ٹہنیوں کو فوراً کاٹ دیا جائے تاکہ درخت میں مین تنا موٹا ہو جائے، پر ریگستان میں یہ کام کرنا بہت مشکل بھی اور مہنگا بھی تھا۔ اور یہی سے کہانی میں ایک نیا موڑ آتا ہے۔ یہی وہ پوائنٹ تھا جہاں خرگوش یعنی ریبٹس کی انٹری ہوتی ہے۔ خاص طور پر ریکس ریبٹ اس کہانی کا خاص حصہ بنے۔ ریکس ریبٹ ایک خاص بریڈ ہے جن کا فر بالکل اوٹر یا اونٹ کے بالوں جیسا ہوتا ہے، بہت ملائم، مہنگا اور لگژری کپڑے بنانے میں استعمال ہوتا ہے۔ لیکن ریبٹس کو یہاں لایا ہی کیوں گیا؟ کیونکہ ان کی ایک چھوٹی سی عادت نے کپوچی ڈیزرٹ کے ایکو سسٹم کو ہی بدل دیا۔ ریکس ریبٹ ویلو کے پیڑ سے نکلنے والی نئی ٹہنیوں کو کھانا پسند کرتے ہیں۔ جب وہ نئی اور پتلی ٹہنیوں کو کھاتے گئے تو درخت کا مین تنا اور زیادہ موٹا ہوتا گیا، جو پیپر انڈسٹری والے مہنگے داموں میں خرید کر جاتے تھے۔ یعنی ریبٹس نے کھانا بھی کھایا اور پیپر انڈسٹری کو را مٹیریل بھی دیا۔ ایک طرف انوائرمنٹ اور دوسری طرف اکنامک، دونوں کی جیت ہونے لگی۔ پر یہ کہانی کی صرف شروعات تھی۔ جیسا کہ آپ نے پہلے جانا، ویلو پیڑ کی جڑیں 300 فیٹ تک زمین کے اندر چلی جاتی ہیں۔ یہ جڑیں ریت کے اندر جا کر ان کی اسٹرکچر اسٹیبلٹی کو بڑھانے لگی، اور اس سے فائدہ یہ ہوا تیز ہواؤں کے دوران اب ریت اڑتی نہیں تھی اور ان کے اندر پھنسی ہوئی نمی ایویپوریٹ نہیں ہوتی تھی۔ اس بیچ ریبٹ نے اپنا اصل کمال دکھانا شروع کیا۔ ریکس ریبٹ کا ویسٹ یعنی ان کا گوبر فرٹیلائزر کے طور پر کام آنے لگا۔ چائنا کے زیرو ویسٹ سسٹم میں یہ بھی ایک قیمتی پروڈکٹ بن گیا۔ دوسرے ریکس ریبٹ کی یہ بریڈ سب سے زیادہ بچے پیدا کرتی، حالانکہ فیمیل سال میں 50 بنی کو جنم دیتی ہے، یعنی ان کے ریپروڈکشن ریٹ بھی کافی زیادہ ہے۔ جب یہ ریبٹ زیادہ ہوئے تو ان کا گوبر بھی بڑھتا گیا اور زمین اور زیادہ زرخیز ہوتی گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے ریت کھیتوں میں بدل گئی، جہاں اب آرگینک سبزیاں بھی اگائی جانے لگیں۔
ریکس ریبٹ کی ایک اور اہم خوبی نے بھی اس چمتکار میں اہم کردار ادا کیا۔ ان کی ایک اور خوبی یہ تھی کہ گھاس تو ہضم کر لیتے تھے لیکن گھاس کے بیج کو ہضم نہیں کر پاتے تھے۔ اس کی وجہ سے بیج ایز اٹ از ان کے گوبر کے ساتھ نکل آتا اور کچھ عرصہ بعد گھاس بھی ملٹیپلائی ہونے لگی۔ یعنی ریبٹ نے صرف ویلو ٹریز کی مینٹیننس کا کام نہیں کیا بلکہ گھاس بھی اگائی اور آخر میں ان کے فر کو بھی مہنگے داموں سیل کیا جانے لگا۔ یہ پروسیس سیلف سسٹیننگ سائیکل بن گیا۔ ریبٹ نے لٹرلی ریگستان کو ہرا بھرا کرنا شروع کر دیا۔ اس ایکسپیریمنٹ کی کامیابی کے بعد وینگ صرف یہی پر نہیں رکا، اس نے 100 بلڈوزر کرائے پر لیے اس اور ریگستان کے ٹیلوں کو لیول کرنا شروع کر دیا۔ اس نے کھڈے بھرے، زمین سیدھی کی اور اس پر بھی ویلو کے پیڑ لگانا شروع کر دیے۔ اس دوران لوکل لوگوں کو انکریج کیا کہ وہ بھی ریکس ریبٹ پالیں۔ اس نے چائنیز گورنمنٹ کی مدد سے لاکھوں ریبٹس منگوائے اور لوکل لوگوں میں بانٹ دی۔ ہر گھر اب ایک چھوٹا فارم بن گیا۔ 10 سال تک یہ پروجیکٹ چلتا رہا اور پورا ایریا ہی بدل گیا۔ ایک وقت تھا جب یہاں ریت کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا تھا، اب یہ ہرا بھرا ایریا ہے۔ کپوچی ڈیزرٹ کا ٹوٹل ایریا 18,600 اسکوائر کلومیٹر پر پھیلا ہوا ہے، جس میں سے UN رپورٹ کے مطابق 33% یا 6,250 کلومیٹر ہرا بھرا ہو چکا ہے۔ یہ 30 سالوں کی محنت کا نتیجہ ہے۔ اس بدلاؤ کی وجہ سے کپوچی ڈیزرٹ اب سے CE آف ڈیتھ کی بجائے ایکولوجیکل مارول کے نام سے جانا جاتا ہے۔ پر یہاں صرف انوائرمنٹ ہی نہیں بدلا، لوگوں کی زندگی بھی بدل گئی۔ چائنیز گورنمنٹ نے یہاں 3 ارب یوان کی انویسٹمنٹ کی، لگ بھگ $400 ملین بنتے ہیں، اور ان پیسوں سے یہاں نئے گاؤں بنائے گئے اور لوگوں کو ریگستان میں نیا روزگار فراہم کیا گیا۔ آج یہاں لاکھوں ایکڑ ریگستان پر لوگوں کا روزگار لگا ہوا ہے۔ 2000 سے زیادہ فارم چل رہے ہیں اور ہر سال 30 لاکھ ریکس ریبٹ بیچے جاتے ہیں۔ ایک فارمر کی ایوریج سالانہ انکم $9,600 تک پہنچ چکی ہے۔ یعنی جو لوگ پہلے ریگستان چھوڑ کر بھاگ رہے تھے اور وہ اب یہیں پر امیر ہو چکے ہیں۔ ایک ایسٹیمیٹ کے مطابق 10,000 لوگوں کی زندگی بدل چکی ہے۔ 2017 میں جب میڈیا رپورٹر یہاں پر آئے تو انہوں نے دیکھا کہ یہاں کا ماحول پہلے سے 10 گنا زیادہ بہتر ہو چکا ہے۔ پھر پیڑ پودے، جانور اور انسان سب ہی ایک ردم میں چل رہے ہیں۔ پھر یہاں ایک سوال سب کے ذہن میں آ رہا ہوگا کہ ریبٹ جب ریگستان کو ہرا بھرا کر سکتے ہیں تو آسٹریلیا میں یہ خطرناک کیوں ہیں؟ اصل میں آسٹریلیا میں 1859 سے پہلے تک کوئی ریبٹس نہیں تھا۔ پھر ایک برٹشر نے یہاں پر 24 ریبٹ چھوڑے تاکہ ان کی آبادی بڑھے اور پھر برٹشر ان کا شکار کرنے یہاں آیا کرے۔ 70 سال بعد ان کی پاپولیشن اتنی زیادہ بڑھ گئی کہ وہ اب آؤٹ آف کنٹرول ہو گئی۔ آسٹریلیا میں ریبٹ اپنے نیچرل ہیبیٹیٹ میں رہتے ہیں، جبکہ چائنا میں انہیں کنٹرول انوائرمنٹ میں رکھا جاتا ہے۔ ان سے صرف اتنا ہی کام لیا جاتا ہے جتنا سب کے فائدے میں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ریبٹس آسٹریلیا میں عذاب اور چائنا میں بلیسنگ ہے۔ پر کپوچی ڈیزرٹ کی کہانی صرف یہیں پر ختم نہیں ہوئی۔ یہیں پر بنا دنیا کا سب سے بڑا سولر پاور امیج، جسے جمنا سولر پاور پلانٹ کہا جاتا ہے۔ 6,000 ایکڑ پر پھیلا ہوا یہ پلانٹ قریب 50 لاکھ سولر پینل سے مل کر بنایا گیا ہے، جو اسپیس سے دکھنے پہ دوڑتے ہوئے گھوڑے کی شیپ بناتے ہیں۔ گنیز ورلڈ ریکارڈ کے مطابق یہ دنیا کا سب سے بڑا سولر پینل امیج ہے۔ 2022 تک یہ پلانٹ 2.3 بلین کلو واٹ انرجی جنریٹ کر چکا تھا۔ اس سے چائنا نے 7,60,000 ٹن کوئلہ بچایا اور 18 لاکھ ٹن کم کاربن ڈائی آکسائڈ پروڈیوس کی۔ اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ پاور پلانٹ صرف بجلی بناتا ہے تو آپ بالکل غلط ہیں۔ پاور پلانٹ ڈیزرٹیفیکیشن سے بھی لڑتا ہے۔ پینل کے نیچے سن لائٹ نہیں پڑتی، لہٰذا ایویپوریشن کم ہوتی ہے، جس کی وجہ سے یہاں گھاس اگائی جاتی ہے، اور گھاس کو کاٹنے کے لیے یہاں بھی رکھے گئے ہیں ریکس ریبٹس۔ ریبٹس گھاس کو کھاتے ہیں اور اپنے گوبر سے نئی گھاس کا بیج بوتے ہیں۔ یوں نہ صرف ڈیزرٹیفیکیشن کم ہو رہی ہے بلکہ فری انرجی بھی پروڈیوس ہوتی ہے، اور آخر میں ریبٹس کا فر بھی مہنگے داموں سیل ہوتا ہے، اور پینل کی وجہ سے یہاں تیز ہواؤں کی رفتار 50% تک کم ہو گئی ہے۔
ریت ڈسپلیسمنٹ کم ہوتی ہے، اس وجہ سے آہستہ آہستہ نئی زمین اپنے آپ زرخیز ہو رہی ہے۔ آج اگر آپ کپوچی زر جائیں، وہاں بھیڑ، بکریاں، بطخ اور خرگوش ایک ساتھ رہتے ہیں۔ پینل کے نیچے گھاس ہے اور آس پاس ویلوں کے جھنڈ۔ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ سی ای آف ڈیتھ کبھی سی ای آف لائف بھی کہلائے گا، اور یہ سب شروع ہوا ایک چھوٹے خرگوش کے صحیح استعمال سے۔ آج دنیا بھر کے ریسرچر اس ماڈل کو ایکو اکنامکس ریولیوشن کا نام دے رہی ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق دنیا کا 50% ایریا ریگستان ہے اور 40% ایریا ڈیزرٹیفیکیشن سے لڑ رہا ہے۔ آج یورپ سمیت امریکہ بھی چائنا کے اس اکنامک ریولیوشن سے سبق لینے کی کوشش کر رہا ہے۔ کپوچی زر کا میسج صاف ہے، اگر انسان اور قدرت مل کر کام کرے تو موت کے سمندر کو بھی زندگی کا باغیچہ بنایا جا سکتا ہے۔ امید ہے کہ HBH کی ویڈیو آپ لوگ ضرور لائک اور شیئر کریں گے۔ آپ لوگوں کے پیار کی بہت ضرورت ہے۔ شکریہ، ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔